بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان ہے، اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو ہمارے لیے راہ حق کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں کہ یہ اس کی کیا علامات ہیں اور یہ کس طرح لگتی ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نظر بد کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت یہ ایک آنکھوں، جب انسان کسی دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، وہ شعاعیں جب دوسرے انسان پر پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ نظر ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی نظر ہو یا بری نظر ہو، اور بری نظر انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اور بہت ساری حدیث میں ملتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے جتنا ممکن ہو سکے بچیں، اور کوشش کریں کہ کچھ اعمال آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں، کیونکہ نظر بد جو ہے یہ ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی کی ناچاکی ہے، یا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، یہ ساری وجوہات جو ہے یہ عموماً نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہم انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا ویسے ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بن رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر بد کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ عموماً 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ایسی نظر ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کی نظر آپ کو لگتی ہے۔ اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا تو ظاہری سی بات ہے جب بھی وہ آپ کو دیکھے گا تو اس کی ہمیشہ جو نظر آپ پر جائے گی وہ نفرت سے بری ہوئی ہوگی، تو اس کی شعاعیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی پر اثر کریں گی، اور جس کی وجہ سے آپ بہت سارے مسائل میں گر جائیں گے۔ اور دوسری نظر ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کی اپنوں سے لگتی ہے۔ بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ بچوں کو والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے، خود اپنی نظر بھی خود اپنے آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم زیادہ خود سیلفی سے ہٹ کر ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں اور اچھا گمان رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک نظر جو لگتی ہے وہ ہوتی ہے حاسد کی، جو یہ سب نظروں سے زیادہ خطرناک نظر ہے۔ ایک حاسد انسان جب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے دماغ کے اندر جو نفرت پیدا ہوتی ہے، اس دماغ کی وجہ سے جو اس کی نظر کی شعاعیں آپ پر جب پڑتی ہیں تو وہ بہت سارے مسائل تک آپ کو لے جاتی ہیں۔ اور حاسد کی نظر اتنی گہری حاسد کی نظر ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک بھی لے جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور عموماً دوسروں کو دیکھیں، اگر کوئی اچھی چیز لگے تو اس کو ماشاءاللہ کہیں، اپریشیٹ کریں، نہ کہ خود سے سوچیں۔ اور اسی طرح بہت ساری روایات میں بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، یا آپ کے پاس کوئی رزق اچھا ہے، یا گھر اچھا ہے، گاڑی ہے، تو اس کی نمائش جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے کم کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے برابر کے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ آپ کی حیثیت کے نہیں ہوتے تو حسرت کی وجہ سے بھی حسد میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے پہلے علماء جو گزرے ہیں، بزرگ علماء، وہ کہا کرتے تھے کہ بازار سے بنی ہوئی اشیاء بھی آپ نہ خریدیں کھانے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ اس کو وہ خریدتے ہیں جو باحثیت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو وہ دیکھ کر جو خرید نہیں سکتے لیکن حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جب حسرت کی پڑی ہوئی نگاہ والی چیزیں آپ گھر میں لائیں گے اور اسے کھائیں گے تو اس کا بھی آپ کی زندگی میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ بازار سے بنی ہوئی چیز بھی لے کر نہ کھائیں، اتنی احتیاط ہے۔ اور اگر آپ
کو محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ کے بلا وجہ بال گر رہے ہیں، آپ کو ہر ٹائم بخار رہتا ہے، ہر ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ بیمار ہوں، تو یوں سمجھ جائیں کہ اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس اس کو پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیریں، چہرے پر اور جسم کے سارے اعضاء پر۔ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نظر کا جو معاملہ یہ ختم ہو جائے گا، اور ان 2 صورتوں کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور کوشش کریں کہ یہ پوری زندگی آپ کرتے رہیں، تو آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔